نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹپ نجی اس۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ جو کرے نیک عمل اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم ہیں اس کے سارے عمل کا لکھنے والے۔ سب سے پہلے ہم حمد و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بزرگی، بڑائی، کبریائی کو اسی کے لیے خاص کرتے ہیں۔ ہم اسی سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس کے شر اور اپنے ہر برے عمل سے۔ وہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور درود و سلام بھیجتے ہیں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا، جن کو انسانیت کی ہدایت کی فکر اپنی جان سے زیادہ تھی۔
ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک چھوٹی سی آیت مع ترجمہ پیش کی گئی۔ اس آیت کے اندر اور اس مضمون کی قرآن کریم میں 50 آیات ہیں۔ ساری انسانیت کے لیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے راہ نجات کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ باری ہے، وجود میں لانے والا ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور اسی نے ہم سب کو وجود بخشا ہے۔ وہ ہماری شکلوں اور صورتوں کا بنانے والا ہے، ہمارا کوئی ادھیکار و اختیار نہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان کو جس شکل اور صورت کے ساتھ وہ جوڑنا چاہتا ہے اس شکل اور صورت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا سب سے بڑا مظہر اور اس کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر اور پتہ دینے والا ہماری اور آپ کی پیدائش ہے، ہماری اور آپ کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ساری انسانیت کو انسان ہونے کے ناطے ایک خاص قسم کی عزت سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، انسانیت کو عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس انسان کو ہم نے خشکی اور تری، سوکھے حصے میں اور سمندروں میں سفر کرنے والا بنایا اور سفر کرنے کا ہنر، فن اور کلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے، جس مخلوق سے پیار ہے اور جس مخلوق کو سب سے زیادہ محترم باعزت بنایا، اور جس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین شکل و صورت اور رنگ و روپ دیا، وہ انسان ہے۔ اس انسان کی نجات کس چیز میں ہے؟ دنیا میں بحیثیت انسان سب محترم ہیں، سب باعزت ہیں، اور سب اس بات کو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے صبح قیامت تک سب اس بات کو مانیں گے کہ ہمیں مرنا ہے۔ اس کا کوئی منکر، اس کا کوئی انکاری نہیں ملے گا۔ صرف یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمان مانتے ہیں۔ اختلاف شروع ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے یا نہیں، وہاں سے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا، اس عقیدے کو جو مانتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ اب ساری انسانیت کے لیے راہ نجات کیا ہے؟ جس کی نجات کی فکر اللہ تعالیٰ نے کی، نبیوں نے کی، اللہ کے دوسرے نیک بندوں نے کی۔ جس انسانیت کی نجات کی فکر اللہ کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ تھی، کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنی مصروفیات، اپنے کام، یہ جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے نا۔ تو جس شخصیت کو انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی نجات اپنی جان سے زیادہ فکر تھی، اس انسانیت کی نجات ہے کس میں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس راہ نجات پر خود چل کر کے
دوسروں کو اس راہ نجات کی دعوت دینا، دوسروں کو اس راہ نجات پر لانا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، اور تم ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ جو کام نبیوں نے کیا وہ کام اب ہم مسلمانوں کو کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہماری ذمہ داری اور ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو آج عنوان شروع کیا جا رہا ہے، انسانیت کے لیے راہ نجات کیا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ اس آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جلانے کی طاقت دنیا کی آگ سے زیادہ رکھی ہے۔ اس کے لیے 2 بنیادی اصول ہیں نجات کے لیے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح۔ پہلی بنیاد ہے ایمان اور دوسری بنیاد ہے عمل صالح۔ تمام نبیوں کی دعوت انہی 2 بنیادوں کی طرف رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری، ان کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو انہی 2 بنیادوں پر چلنے کی دعوت دی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان بنیادی اصولوں کو جاننے، ماننے اور اس پر پورا یقین، وشواس اور عقیدہ رکھنے کا نام ایمان ہے۔ وہ بنیادی اصول کیا ہیں؟ اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، تو اللہ موجود ہے اور ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی کسی صفت میں بھی اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں ہے۔ اس کی ذات میں شریک ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اس کی کسی صفت میں بھی اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ اس نے انسانوں کے لیے آخری ٹھکانہ جنت اور جہنم بنائی ہے۔ جہنم انسانیت کی رسوائی اور انسانیت کی ذلت کا ٹھکانہ ہے، تکلیف کا گھر ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار، تو جس کو جہنم رسید کر دے گا، جہنم میں داخل کر دے گا، اس کو تو نے رسوا اور ذلیل کر دیا۔ یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ اور جنت کیا کہا جائے اس کی تعریف میں، جہاں اللہ کے گنہگار بندے، مومن بندے اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچائے۔ برزخ کی زندگی برحق ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ہم قبر کے اندر رہیں گے، وہ جب چاہے گا ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس کے بعد حساب و کتاب، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری، ساری کتابیں برحق صحیح، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتریں وہ سب وقتی تھیں، جو وقت کے ساتھ ناپید ہو گئیں، اور آخری کتاب قرآن
اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب سے اچھے انسان، اللہ کے سب سے نیک بندے، جس کا سلسلہ آدم سے شروع ہوتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ پر ختم ہوتا ہے، ان اصولوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، ان باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم اپنے بیچ صرف قرآن دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی سنت حدیثیں دیکھتے ہیں، باقی ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ جو ماننے کے لیے آنکھ سے دیکھنا چاہے، عقل سے سمجھنا چاہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، برزخ کی زندگی نہیں دیکھی، اللہ کی ذات نہیں دیکھی، وہ تو مرنے کے بعد جنت میں دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دو، ہم دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے۔ اسلام کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تمہیں غیب پر ایمان رکھنا ہے، اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ ان اصولوں کو ماننے اور ان اصولوں پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ پھر ایک چیز، ایک بات، ایک قانون انسان اس کو جانتا اور مانتا ہے، لیکن اس کا پالن نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس پر چلتا نہیں ہے، تو اس کو کوئی کامیاب نہیں کہے گا، اس کو کوئی کامیاب نہیں کہے گا۔ میڈیکل لائن کی پڑھائی بہت مشہور پڑھائی ہے دنیا میں اس وقت، انجینئرنگ کی پڑھائی بہت مشہور پڑھائی ہے۔ ایک طالب علم ہے جو صرف پڑھتا ہے لیکن وہ پریکٹیکل کا قائل نہیں ہے، ہمیں پریکٹیکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لیبارٹری جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ہوشیار طالب علم نہیں کہے گا۔ وہ نہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ اچھا انجینئر بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو مسلمان ایمان کے اصولوں کو مانتا ہے، اللہ ہے، اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برزخ اور قبر کی زندگی رکھی ہے، اللہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا، پھر یا تو ہمیں جنت دے گا یا جہنم دے گا، یہ سب صرف مانتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، لیکن اس ماننے پر وہ چلتا نہیں ہے، اس کا پالن نہیں کرتا ہے، تو گویا اپنے ماننے کو خود وہ اپنے عمل اور اپنے کردار سے انکار کر دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو دوسرا اصول اور دوسری بنیاد ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کیا ہے؟ ایمان پر چلنا، ایمان کے مطابق عمل کرنا۔ جن اصولوں کا سبق اسلام نے ہم کو ایمانیات کے نام پر پڑھایا، ان اصولوں کا پالن کرنا، جس کا دوسرا نام ہے عمل کرنا، ان پر چلنا۔ قرآن کریم میں 50 آیات اس مضمون کی ہیں، 50 آیات۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین اور درست حالت میں، سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انسان کی شکل و صورت کو پڑھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذہنی توانائی، طاقت و قوت اور صلاحیت اور سمجھ بوجھ جو دیا ہے، اور اس سمجھ بوجھ کے مطابق وہ دنیا میں جو طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے،
ان کو پڑھو اور دیکھو، انسان کے پورے وجود کو دیکھو تو تمہیں سب سے زیادہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعتاً انسان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے انسان کو بہترین سانچے پر پیدا کیا ہے، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، سب سے درست حالت پر پیدا کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوبصورتی، ناک میں خوبصورتی، دو ہونٹوں میں خوبصورتی، کہاں نہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہت سے بھائیوں کو سورہ 3 یاد ہوگی تو یہ آیت دماغ میں گھوم رہی ہوگی۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن یہ سب سے خوبصورت انسان جب اخلاق و کردار میں گرتا ہے، اپنے عمل میں گرتا ہے، تو اس کو ہم نے نیچوں میں سب سے نیچ کر دیا، نیچوں میں سب سے نیچ کی طرف، ذلیلوں میں سب سے ذلیل کی طرف لوٹا دیا۔ بچیں گے کون لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نیچ وہ لوگ نہیں جو ایمان لائیں اور ایمان کے مطابق عمل کریں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو کبھی نہ ختم ہونے والی مزدوری ملتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ایمان اور ایمان کے مطابق عمل، ان کے لیے ایسی مزدوری ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان، یہود، صابی، نصارہ، کرسچن، بودھ، جین، ہندو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان لا کر کے اچھا عمل کرنے لگتا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی خوف اور ڈرنے کا موقع نہیں، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جنت قومیت کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، نسل و خون کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر نہیں حاصل کر سکتے۔ یہود بہت خوش فہمی میں مبتلا آج بھی۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قومیت پر فخر، قومی تعصب، اس نسلی تعصب نے یہودیوں کو ایمان سے محروم کر دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پائے۔ اس قومی تعصب نے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان کی خوش فہمیاں قرآن میں پڑھیے۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی کسی گناہ کی وجہ سے تو بس جہنم کی آگ صرف ہمیں ٹچ کرے گی، جلائے گی نہیں، صرف ٹچ کرے گی، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے۔ جنت تو ہمارا میراث ہے۔ کیوں؟ ہم سب سے اچھے ہیں، ہماری نسل میں، ہماری قوم میں سب سے زیادہ نبی ہوئے۔ ان کو یہ خوش فہمی تھی اور آج بھی ہے، اور اسی خوش فہمی پر وہ شاید قیامت تک قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جنت کی قیمت میں جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنی نفسانی خواہشات پر قابو اور کنٹرول رکھتے ہوئے
ایمان کے اصولوں پر عمل کریں گے، چلیں گے، ان کا پالن کریں گے، ان کے لیے جنت ہے۔ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کو خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی انہیں چنتا اور غم کرنے کی ضرورت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کا پابند رہا تو اللہ کہہ رہا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کی کوشش، اس نے جو ایمان پر عمل کرنے کے لیے محنت کی، کوشش کی، اس کی کوشش کی ہم ناقدری نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، اور ہم اس کے اچھے برے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اسی نوشتے کے مطابق، اسی تحریر کے مطابق جس کو ہم لوگ اعمال نامہ کہتے ہیں، اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ 50 آیات ہیں اس مضمون کے میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ ایمان صرف نجات کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی عمارت، کوئی بھون، کوئی بلڈنگ بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں ہو سکتی، قائم نہیں رہ سکتی، تو ایمان بنیاد ہے۔ عمارت کو کھڑی رہنے کے لیے دیواروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ دیوار عمل ہے، اور بنیاد اور نیو جو ہے یہ ایمان ہے۔ جس طرح سے عمارت کو کھڑی رکھنے کے لیے بنیاد اور دیواروں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے انسانیت کے نجات کے لیے ایمان اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی ضرورت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے زندگی بھر اسی کی دعوت دی۔ آپ نے اسی کا نمونہ پیش کیا انسانیت کے سامنے۔ آج ہم اس نمونے کو بھول چکے ہیں۔ جس کو اس بات کا ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے کہ وہ دوسروں کو راہ نجات پر لائیں، وہ خود راہ نجات بھول چکے ہیں۔ راہ نجات کی نشانیوں کو اس قوم، اس امت نے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر خاص طور سے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ذہن و دماغ کو بدلے، اللہ تعالی ہماری سوچ کو بدلے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو ہماری زندگی میں عام کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچائے۔ یقیناً وہی ہمارا محافظ اور وہی بچانے والا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، کسی بھی قسم کی مصیبت سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ان کی بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے۔ یقیناً وہی نجات دینے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔